اچھا نہیں ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لے لوں. انسان ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. میرا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. بہت پھر ہم گھر میں مشاعرہ کھیلتے بھی تھے. ہمارے نیبرز کا میرے اوپر بہت امپیکٹ ہے. پتہ نہیں تھا مینا بازار کیا ہوتا ہے. مجھے کیا پتا تھا شاعری کیا ہے. شی ڈسکورڈ. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا ہر چیز میں ہی تم ہو. ادب ہے کیا. یہ تو بیٹی آئی لیکن یہ تو والد کے پاس ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رضوان علی ہے اور میں انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آج کا پروگرام ٹی اینڈ ٹاکس لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. اور ہماری ڈسٹنگوشڈ گیسٹ آج کی محترمہ بینا گووندی صاحبہ ہیں جو میری منہ بولی بہن بھی ہیں اور ان سے پہلی ملاقات پہ یہ رشتہ طے ہو گیا تھا. آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے ان کے بچپن سے متعلق اور ان کا جو سفر ہے تخلیقی اس کے بارے میں. ہمہ جہت شخصیت ہیں. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. تھینک یو. بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں. بہت شکریہ رضوان بھائی. تو پلیز ہم شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے. آپ کی ویسے تو اتنی ساری جہتیں ہیں جس پہ الگ الگ پروگرام ہو سکتا ہے. آپ صحافی ہیں, آپ لکھاری ہیں, آپ ایڈوکیٹ ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو آپ اپنے پہلے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیے اور بتائیے یہ سفر کہاں سے شروع ہوا. بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ میں ہوں وہ میرے دل کے بڑے قریب ہو گیا, اس لیے چونکہ اس پلیٹ فارم پہ اتنا اچھا ماحول ہے. یہاں پر ایک ادب کی فضا ہے اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر رضوان میرا انٹرویو لے رہے ہیں. تو میں انہیں کہہ رہی تھی اچھا نہیں ہے کہ میں آپ کا انٹرویو لے لوں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. زندگی ظاہر ہے اسی سفر میں گزری اور میں سمجھتی ہوں ہم انسان ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ باقی تو میری ڈائریکشنز کے شاید ایسے کچھ زاویے تھے جہاں سے مجھے گزرنا تھا. تو اب میں جس مقام پہ آج ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں پیچھے پلٹ کے دیکھوں تو مجھے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. یہ وہ زمانہ تھا جو کہ ماضی, حال اور مستقبل سے مل کر بنا, چونکہ زمانہ بنتا ہی ان تینوں چیزوں سے. بالکل. تو جب میں نے دیکھا کہ میرا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں بس جو ایسا وقت گزرتا گیا میں نے گزارا اور موقع ملے لیکن ان کو گنوایا تو نہیں لیکن ان کو پٹایا بھی نہیں, بس ان کو صرف گزارا. اور لفظ کے ساتھ تو جڑنا جب سے کائنات بنی ہم لوگ سب لفظوں کی تلاش میں رہے اور انسان کے پاس جو نقط جو سب سے بڑی ہماری انسانیت کی خوبی ہے انسان بننے کی وہی ہے جو ہمیں دوسروں سے لیونگ تھنگز اور جانوروں سے فلورا اور فونا سے الگ کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے. اور میں سرگودا میں چونکہ پیدا ہوئی, بڑا ہمارا آپ کو پتہ ہے پنجاب کا ایک ایسا شہر جو کہ وڈیروں کا شہر تھا. وہاں پر پنجاب کے گھرانے میں میرا پیدائش ہوئی اور بہنوں میں میں بڑی اور بھائیوں میں دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی. تو گھر میں ایک بڑی لکشمی سی طبیعت تھی میرے والد کی میرے لیے, وہ مجھے سمجھتے. تو اس کی وجہ سے میں والد کے زیادہ قریب اور والدہ سے تھوڑی سی وہ تھی کہ بہت ہی یہ تو بیٹی آئی لیکن یہ تو والد کے پاس ہو گئی. محتاط فاصلے. بہت تو لیکن اچھا رہا سفر زندگی کا. وہاں سے بس کامران مشاعرہ ہوا کرتا تھا سرگودا میں. تو وہ میرے نانا ہی لگتے تھے رشتے میں, میرے امی کے خالو وہ کراتے تھے. میرے ڈیڈی اس میں ہی واز ویری ایکٹیو ان دیٹ ٹو. تو اس میں سارے شعراء آتے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, کامران مشاعرہ نکالتے بھی تھے, جریدہ بھی نکالتے تھے. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا شاعری کیا ہوتی ہے. پھر ہم گھر میں مشاعرہ کھیلتے بھی تھے دوپہر میں. تو وہ چونکہ ہمارا پنجابی گھرانہ تھا لیکن ہمارے جو نیبرز تھے وہ سب لوگ پٹنہ سے اور لکھنؤ سے لوگ تھے ہمارے. تو وہ ہمارے نیبرز کا میرے اوپر بہت امپیکٹ تھا. جب ہم مشاعرہ کھیلتے تو وہ ان کو میں کہتی آپ یہ لکھیں. ہمیں پتہ نہیں تھا مینا بازار کیا ہوتا ہے. اس میں ایک سیکشن مشاعرے کا ہوا کرتا تھا. وہ ہم کامران مشاعرے سے ہی
سمجھتے ہیں کہ وہ انسپائر تھے. تو بس یہ تھا. لیکن میں شاعری نہیں کرتی تھی اس دور میں, مجھے کیا پتا تھا شاعری کیا ہے. لیکن جوں بڑے ہوئے, پھر چونکہ میں کانوینٹ میں تھی, انگریزی میں لکھا کرتی تھی, تقریریں کرتی تھی, البتہ اسپیچ کرتی تھی. جوں بڑے ہوئے پھر وقت نے بتایا کہ کیا ہے. لاہور میں کیسی رہی؟ لاہور میں ہائی اسکول کے بعد, ظاہر ہے کانوینٹ کے بعد پھر میں ادھر آ گئی, لاہور میں داخلہ ہوا, اور اس کی وجہ سے سبھی پھر ادھر شفٹ ہوئے. اور وہاں پر میری جو تھیں ٹیچر ایف ایس سی میں, وہ تھیں ہماری وہ کیا نام ہے ان کا, پنڈی کی استاد تھیں ہماری, ابھی مجھے نام یاد آ جاتا ہے, آج کل میری بلرنگ بڑی ہو رہی ہے, فاگنگ, تو اس کی وجہ سے ہماری ٹیچر. ان کا انفلوئنس رہا آپ کے اوپر؟ نہیں, انہوں نے مجھے ایکچولی شی ڈسکور می, شی ایکچولی گیو می اے پیٹ آن دا بیک. اور بڑی مشہور شاعرہ بھی تھیں بھائی وہ ہماری, مجھے نام ابھی یاد آتا ہے, I'll let you know. تو بہرحال یہ تھا. اور میں اسپیچ لکھی, انہوں نے جب میں نظم لکھ کے گئی تو انہوں نے کہا یہ جو نظم ہے یہ کیا, یہ آخر میں کیا ہے. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا باقی تو جو ہے یہ صحیح ہے, اس کو پڑھو اپنے اس میں تک. بس وہ پھر گیا تو وہاں سے پھر مجھے احساس ہوا. کیسا ہوتے ہیں نا یہ واقعات کہ کوئی ایک شخص ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے, بہت امپورٹنٹ. رخ بدل جاتا ہے. انہوں نے, اس سے پہلے میں انگریزی میں لکھا کرتی تھی, پھر میں نے اخبار کے لیے وہیں سے بی ایس سی میں لکھنا شروع کیا. بس پھر جو اصل میرے لیے جو ایک ڈھارس بنے میرے والد صاحب کے بعد, وہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ. اشفاق احمد ہی اگر کہوں تو بہت ہے. وہ بی ایس سی میں ہمارے کالج میں آئے اور ڈبیٹس وغیرہ ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا ہر چیز میں ہی تم ہو, پنجابی, اردو, انگریزی, کوئی بچی اور نہیں ہے کالج میں. پھر انہوں نے مجھے دیا. پھر اس زمانے میں پھر ہم نے زاویہ, ایک پروگرام ان کا ہوتا تھا, پھر اس میں میں نے شمولیت کی. پھر وہاں سے پھر ریڈیو پاکستان میں, پھر وہ سارا پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. تو بس ایسا. صحافت کا اور ادب کا بڑا قریبی رشتہ ہے. بہت سارے ہمارے صحافی دوست ہیں جو ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. جی. تو اس میں کیا فرق دیکھتی ہیں اور کیا مماثلت ہے؟ صحافت اور ادب, یہ دیکھیں ادب ہے کیا, ایک بہت ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر شخص اپنے اینگل سے دے گا. تو جو ہم نے مشاہدہ کیا, جو دیکھا, کیا وہ ادب ہے؟ یا جو ہم نے لکھا وہ ادب ہے؟ یا ہم نے سچ لکھا؟ صحافی جو ہے اگر تو وہ واقعی صحافی ہے تو ان میں گرے ایریاز نہیں آتے, جبکہ صحافت کی ایک بہت بڑی لائن یہی ہے کہ ان میں گرے ایریاز آتے ہیں, اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو ادیب ہے وہ صحافی ہو سکتا ہے, لیکن صحافی ادیب نہیں ہو سکتا. یہ اتنا فرق ہی کافی ہے میرے خیال میں, چونکہ ادیب جو ہے وہ کریٹیو مومنٹ سے گزرتا ہے. ادیب ایسا ہی ہے جیسے ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے, جو دھڑکن کو سمجھ سکتا ہے, جو ہونے کو, جو خیال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو مشاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو مستقبل کی قیاس تو کر سکتا ہے اور اس کو خیال میں لا کر مستقبل کو لمحے کے, جو ہمارا لمحہ موجود میں ہے, اس میں دیکھتا ہے اور اس کے ادراک کرتا ہے. حالانکہ ہم دیکھیں تو وہ پردے میں ہے مستقبل, لیکن اس کو لانے کا, اس کو خیال کرنے کا, وہ صرف ادیب ہی کر سکتا ہے یا سائنٹسٹ کر سکتا ہے, which I believe. اور دونوں تخلیق کار ہیں. دونوں تخلیق کار ہیں. تو یہ آپ ان یونیک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحافت کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور اپنے ادب والی شخصیت کو بھی پروان چڑھاتے رہے. تو آپ نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ماشاء اللہ. جی بالکل. وہ تو بس وہ کیا کن موضوعات پہ ہیں؟ وہ تو دیکھیں, وہ وقت ایسا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کی اپنی, ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ کر سکیں. چونکہ میں اردو سائنس بورڈ میں تھی, میں ایک ایسے ادارے میں تھی جہاں پر ہمارا کام ہی کتابیں لکھنا تھا. تو جب آپ کا کام ہی وہ بن جائے لکھنے کا. کس قسم کی کتاب؟ ہم سائنس کی کتابیں بے شمار لکھا. میں ویسے تو میرا پہلا ماسٹرز سائنس میں تھا, بایو میں تھی, بایولوجسٹ تھی میں, تو ہم لکھتے. لیکن میری شاعری کی کتاب ایم ایس سی میں آ چکی تھی, پہلی کتاب. جی, سوچتی آنکھیں, وہ شائع ہو چکی تھی. کیونکہ شاعری میں مشاعروں میں جاتی تھی, کرتی تھی. اسٹوڈنٹ میں سائنس کی تھی. تو پھر جب ہم اردو سائنس بورڈ میں تھے تو پھر مجھے احساس یہ ہونا شروع ہوا, اب ہم اتنی اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں اردو میں, تو وائی ناٹ آئی شوڈ ڈو اردو ماسٹرس. تو وہ پھر میں نے اپنے آپ کو سرٹیفکیشن دینے کے لیے کہ آئی ایم ایبل ٹو رائٹ ڈاؤن وہ جو میں لکھ رہی ہوں, تو پھر میں نے وہ کیا. اور
میں سمجھتی ہوں وہ کتابیں جو ہم نے لکھی آج جب میں دیکھتی ہوں بہت بڑا کام. 1200 صفحے کی کتاب نامور مسلمان سائنسدان, بے شک ہمارے ساتھ اشفاق احمد تھے, ڈاکٹر اکرام چغتائی تھے, اور این میری شمل کے ساتھ 2 کتابیں لکھی. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت ہماری اس زمانے میں مجھے, اور وہ ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے ہمارا نام لکھ دیا ساتھ میں. وہ نہ لکھتی. یہ تو جب میں ابھی کراچی گئی تو وہاں پر ہمارے راحت سعید صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے بہت مجھے اصرار کیا کہ بینا اس مشاعرے میں ضرور آؤ. ساکنان والے میں چلی گئی, تو وہ بھی پروگریسو رائٹر تھے. بس ان کے جانے کا مجھے افسوس تو نہیں میں کہہ سکتی, خوشی اس لیے ہوئی کہ خیریت سے اگلی سٹیج پہ چلے گئے. لیکن انہوں نے اچھی زندگی گزاری, اور میں جب گئی تو وہاں پر کلچرل والوں نے, منسٹری جو تھی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ادھر, اور میں نے جب وہاں کتابیں دیکھی تو آئی واز کرائنگ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کام کر کے آگے گزر جاتے ہیں تو آپ کا وہ کام آپ کی شناخت بن جاتا ہے. کیا بات ہے. تو پھر اس کے بعد مجھے جرمنی بھی بلایا, جب میں نے ان کو دوبارہ سے لکھا. آپ کو پتہ ہے ہم اس زمانے میں جرمنی میں, میری کرسٹینا میری دوست تھیں جو جرمن یونیورسٹی جب آپ نے ملک چھوڑا تو پہلے آپ جرمنی گئی یا نہیں, وہ تو جب پاکستان میں رہتے ہوئے, اچھا پاکستان میں رہتے ہوئے کام کیا. یہ امریکہ میں آ کے تو کچھ بھی کہیں پہ بھی. امریکہ میں 2001 میں آفیشیلی تو تب آئی. تو آئی کیم فار مائی پی ایچ ڈی, اس کے لیے میں آئی, اور میں تو بایو میں پی ایچ ڈی کے لیے آئی تھی. لیکن یہاں پہ آ کر حالات جو دیکھے, میں نے کہا میں نے کیا تیر مار لینا ہے بایو میں, مجھے تو کچھ اور. پھر میں نے فلسفے میں ہی میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اسی میں کریں گے. اور یہ بتائیں کہ کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد یہ اردو میں اتنی ساری کتابیں, اور اردو بورڈ کے لیے پھر اردو میں ماسٹرز کرنا ایک جست ہے بذات خود. تو کیسے آپ نے انگریزی سے اردو کا سفر اتنی خوبصورتی سے اور مستقل مزاجی سے طے کیا؟ بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا اس میں ذاتی تو کوئی کمال نہیں تھا, لیکن میں ابھی بھی اردو سیکھتی ہوں. میں ابھی بھی کہیں سے مجھے اچھے الفاظ اگر مل جائیں تو میں پڑھتی ہوں, اردو کی کتابیں پڑھتی ہوں. اور انگریزی آتی ہے لیکن اتنی محبت اس سے نہیں نبھا سکتی جتنی اردو سے مجھے محبت ہے. اور میں سمجھتی ہوں اردو کا ایک میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ مجھے اس نے اردو کے ساتھ شناخت کا بھی ایک مجھے تمغہ دیا, جو کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اردو کی رائٹر ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ لفظ سیکھنے کی بات جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ افتخار عارف صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ میں لغت اپنی سراہنے رکھتا ہوں, اور ہر روز 3 یا 4 لفظ نئے سیکھ کے بالکل. مجھے بھی آپ کی بات یاد آئی. ڈیوڈ میتھیوز میرے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے. انگلینڈ سے جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو آتے ہمارے پاس رہتے, لڈملا رشین ان کی وائف تھیں, تو ہم آلو گوشت بناتے تو وہ مجھے کہتے تھے آلو جو ہے یہ جاپنیز کا بھی لفظ ہے. تو میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں, اس لیے برآمدہ بھی ہے. ان کو میں نے کہا میں تو جاپان بھی ہو کے آئی ہوں. اب مجھے کیا پتا تھا پاکستان میں, آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن شادی تو ہماری ہو چکی تھی تب کی بات ہے. تو پھر مجھے انہوں نے بتایا تو مجھے اب احساس ہوتا ہے. پھر ہم نے جو سیکھنے کا کامن جو ورڈز تھے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے سے سینئرز تھے, جب لوگ سیکھتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ سیکھتے بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو وی ہیو ٹو, لکھنے سے زیادہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے. جو لکھاری پڑھتا نہیں ہے شاید وہ ذہن پڑھ لے, اپنے آپ کو پڑھ لے یا کچھ بھی پڑھ لے, تو وہ کائنات کو پڑھے. دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب آبزرویشن پہ ہیں. یہ سارے پڑھنے کے ہی ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں ذہنی سطح پر یا اس کو بصیرت کے ساتھ. تو اسی میں بلکہ میں آپ سے, ابھی آپ نے صحافت کی بات کی, مجھے یاد ہے میں نے بی ایس سی میں لکھنا شروع کیا تھا اپنا کالم چشم بینا کے نام سے. کیا بات. تو وہ بینائی رسالہ نکلتا تھا بے بصر لوگوں کا, ان کے لیے. تو وہ میرے لیے بھی میری ذات کا ایک بہت بڑا اب حوالہ بن جاتا ہے کہ آپ جب بے بصر لوگوں کے لیے لکھیں گے تو وہ الفاظ میں کتنی جان ڈال دیں گے جب وہ اس کو احساس کے ساتھ محسوس کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے اس طرح کی چیزیں موقع ملتے گئے, لیکن میں نے ان کو استعمال کیا ہمیشہ.
اور اسی طرح مجھے کوئی اگر شخص اچھا سمجھتی ہوں یا کوئی درد مند چاہے کہ ہم کسی کی مدد کریں تو وہ کر دینی چاہیے. اسی طرح میرے گرد جو بھی لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں ان کی ضرور کر دیتی ہوں, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ وش ہمیں بھی کسی نے پکڑا, ہم بھی کسی کا ہاتھ تھام لیں, تو یوں ہی ہے. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ 2001 سے یہ جو امریکہ کا سفر ہے اور اس میں جو اتنی آپ فعال اور مستعد ہیں ماشاءاللہ, ہر حلقے میں آپ جانی پہچانی جاتی ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, صحافت ہو, ادب ہو, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ 25 سال تقریباً ہو گئے اس ملک میں, جی تو اب یہ دیار غیر تو رہا نہیں, تو یہ کیسا سفر ہے اور اس میں کیا مشکلات رہیں اور کیا آسانیاں آپ نے اپنے لیے پیدا کی؟ بہت مشکل سوال ہے. کین یو بلیو اٹ؟ آپ کو پتہ ہے میں 1.5 برس پہلے امریکہ آئی ہوں. ایکچولی آئی لینڈڈ ناؤ. اب 1.5 برس سے مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں ایک اپنے دیس میں آئی ہوں. اب میں امریکہ کو اپنا وطن کہہ سکتی ہوں. یہ نہیں کہ مجھے سٹیزن ابھی ملی, سٹیزن ملے ہوئے مجھے تقریباً 15 برس ہو گئے, لیکن وہ احساس مجھے اب ہونا شروع ہوا جب سے میں نے بے وفائیاں وہاں پر بہت دیکھیں, تو مجھے ادھر کی وفائیں بہت اچھی لگنے لگیں. ہوا کی وفا, لوگوں کی وفا, اور سب سے پہلے جب میرے دوست وہاں پر کم ہونے شروع ہوئے تو مجھے, اور اگر ادھر کی کٹھنائیاں دیکھیں, یہاں پر آ کر مجھے ظاہر ہے ایک امیگرینٹ سوسائٹی کے ہم فرد تھے, اور ہم ظاہر اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری حدود کیا تھیں, ہم کن مراحل سے گزرے ہوں گے. تو اس میں بہت محنت کی, سورج کی روشنی نہیں دیکھی. 13 برس کام کام اور بس کام. اس میں اپنے آپ کو بند کر دیا. اور وہ تخلیق کار لکھتا ضرور تھا, میرے گھر میں مہمان آتے, ہمارے لکھاری آتے, لیکن ان کو میں انٹرٹین کر دیتی, جگہ پہ چھوڑ آتی اور خود کام پہ چلی جاتی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا پڑا. لیکن شکر الحمدللہ جب میں واپس اپنے وطن جاتی یا کہیں اپنوں میں, تو وہ چونکہ لکھا ہوا تھا اور لکھتے تھے, تو وہ شناخت کہیں نہیں آپ کی گم ہوتی. وہ آپ کا ڈی این اے جو ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, یو نو اٹ ویری ویل کہ وی ول بی, وہ جو رب جب کہے گا نا کن, تو وہ ہمارا اسٹیم سیل جو ہم 2% ڈی این اے ہمارا ڈفرینٹ ہے, ادروائز 98% وی آر الائک, رائٹ. تو وہ 2% کا میں بھی 0.2% ہماری ڈفرینسیشن ہے فرام ایچ ادر, تو اسی سے ہم پہچانے جائیں گے. تو وہ ہمارا شناخت جو ہے نا, وہ ہماری اپنی ڈی این اے میں ہے. تو وہ میرے اندر تھی, تو وہ میری بن چکی تھی تھرو مائی رائٹنگس. اور پھر وہ بتائیں کہ اپنے گھر میں جو آپ نے ایک گھروندہ بنایا ہے, ہاں, اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ ارے وہ میرے گھر کے بہت نہیں, بلکہ میرے دل کے اندر بنا ہوا ہے, گھر میں نہیں ہے. وہ میں گھروندہ ایسا ہے, تیرے کہے نے جس کو پل بھر میں گرا ڈالا. گھروندہ وہ تو میں نے اپنے عشقوں سے بنایا تھا. خوشی سے اڑتے اڑتے آ گئے اس شاخ پر بھنورے, جہاں کانٹوں نے ان کی موت کا ساما سجایا تھا. ستاروں یہ زمین بھی آسماں کا ایک ٹکڑا ہے, جسے روز ازل سے شاید خدا نے آزمایا تھا. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ہمارا ہم نے کلچر سینٹر ایک سوسائٹی بنائی یہاں پر, میں نے ناٹ کوئی ایسا نہیں, اس میں ساؤتھ ایشین کے بچوں کو سب کو بلاتی تھی. اور یہ ہم نے آتے ہی کیا. میرا بیٹا جب 5 سال کا تھا, تو بڑا والا, تو تب میں نے کہا کہ میں نے سوچا اردو ان کو سکھائیں گے. تو وہ پھر ہم نے بڑھتے بڑھتے یوں ہو گیا کہ پھر ہم ہر منتھ کے لاسٹ سنڈے کو اپنے گھر میں گیدرنگ کرتے تھے. اور اس زمانے میں سوچیں ای میل کے تھرو آتا تھا, جس نے اپنی ریڈنگز کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے ای میل کرے گا, فرسٹ کم فرسٹ والا. اور اس میں پھر اتنے لوگ آتے تھے, وہ ہم نے بنائی بھی اس کی سائٹ. اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اتنے وہ میسیجز مزے کے لگتے ہیں, لیکن اس میں بہت سے لوگ پھر ہم باہر سے بلانے لگ گئے. ابھی ہم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ ہم ہر سال گھروندہ کا ایوارڈ دیا کریں گے. اسی سال سے ہم نے شروع کیا کہ ایک کتابیں جو چھپیں گی ہر سال, وہ پاکستان میں ہوں یا یہاں, لیکن اردو میں, تو ہم انہیں دیں گے. پھر ہم نے یونیورسٹی آف میریلینڈ میں اردو کو انٹروڈیوس کروایا, اور سب سے پہلے میرے بچوں نے ہی اس میں اردو میں پھر پڑھا. اور میں ملا ہوں آپ کے بچوں سے, اور ماشاءاللہ ان کے آپ کے فین ہیں, اور اتنی خوشی مجھے ہوئی, اتنی صاف شفاف
اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. اور ایسے حساس بچے آپ نے اس ملک میں پالے ہیں. بہت شکریہ. اور بینا گووندی کو مطلب جہاں جہاں اردو اور ادب اور صحافت کا نام ہے سب جانتے ہیں پاکستان میں اور نارتھ امریکہ میں ہر جگہ. تو آپ اپنے بچوں کے علاوہ باقی جو جنریشن ہے اس تک اس کام کو پہنچانے کے لیے کیا لوگوں سے بات کرنا چاہیں گی کہ کیسے ہم ایز پیرنٹس، ہم سب تو گھروندہ نہیں بنا پائیں گے، تو ہم کیا بنائیں اور کیا کریں، کیسے ایکسپوز کریں اپنی نئی جنریشن کو؟ میرے خیال میں جنریشن کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذہن سازی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں بچوں کو، آج کی جنریشن کو، میں نے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے، میرے والدین نے 50 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تربیت کا، تو تربیت کے اصول تو وہی رہیں گے، محبت، شفقت، احتیاط، سب کچھ. لیکن اس میں ایک چیز ضرور آئے گی. اب سوئفٹنس بہت زیادہ ہے، جنریشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب پہلے 10 سال میں ایک جنریشن گیپ ہوتا تھا، اب لمحہ بر لمحہ جنریشن. اس میں اب یہ ہے کہ زیادہ بھی ہو گیا، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. اب ہمیں تربیت میں ایک جنریشن گیپ کو کم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے یوتھ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو بیئر دا انبیئریبل. ہمیں وہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اخلاقی قدریں، لیکن ہم انہیں سمجھ رہے ہیں. تو جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، ابھی پھر ہماری ہی جنریشن کے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کے ساتھ قدم چلائیں. میں بہت سنتی ہوں، بڑی مباحثے ہوتے ہیں کہ بھئی جنریشنز خراب ہو رہی ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ارے دور تو پہلا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم اس تک پہنچے نہیں تھے. تو دور تو چل ہی رہا ہے. وہ ایکچولی ہم نے، ہمارے یہ ٹولز ہیں نا جن کو ہم یوز کر رہے ہیں. ادروائز دیر از نتھنگ، تھنگز آر سیم. وہی ہیپننگ ہے، وہی کائنات ہے، وہی اسٹیرائڈز ہیں، وہی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں جو ہم لگا رہے ہیں کانوں میں، چیزیں لگا، وہ سب چیزیں، آوازیں بھی وہی آ رہی ہیں، لیکن ہمارے ٹولز ڈفرینٹ ہیں. ہماری اویئرنیس ہے، آگہی، ہماری آگہی کا سفر ڈفرینٹ راستے سے جا رہا ہے. اس میں اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ قدم ملا کے چلنا پڑے گا، اور اس میں اپنی جنریشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بچوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ آپ اگلے زمانوں کے، اس زمانوں کے ہیں، اور ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے تو آپ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیے. واہ واہ واہ. تو اب ہمیں یہ اس اپنی نئی کتاب کے بارے میں بتائیے، ہیروشیما کے آنسو. یہ تو بہت امپیکٹ فل ٹائٹل ہے، یہ اندر تک پہنچ جانے والا ہے. تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت، میں آپ کو بتاؤں، یہ میری دل کے بہت قریب کتاب ہے. اس کتاب میں وہ ہے جب بینا 23 ایئرس کی تھی. It was 1992 and I get my first award from Japanese government for writing science books for kids. وہ جب اتنی کتابوں کا نام لکھتے ہیں، اس میں کریٹیو رائٹنگ کی کتابیں تو 9 ہی ہیں، باقی ساری تو قاموس ہیں. کبھی ہم نے لغت لکھی، اس کی بایو کی، کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں، اس میں ٹیکسٹ کتابیں، پھر ہماری بحریات پہ کتابیں ادھر ادھر. لیکن یہ وہ ایک ایسی کتاب تھی جو میں نے اس زمانے میں لکھی جب میں نے سفر کیا جاپان کا. اور وہ مجھے جب حنیف رامے صاحب کو اس میں بلایا، انہیں پینٹنگز میں، اور مجھے انہوں نے یہاں پہ دیا یہ ایشین کلچر سینٹر فار یونیسکو، جاپنیز گورنمنٹ نے. اور میرے لیے، میں کیا جہاز میں تو زندگی میں کبھی بیٹھی ہی نہیں تھی، سوائے ایک کامرہ گئے تھے ہم، اور وہ بھی اسٹول رکھا تھا، مشاعرے پہ گئے تھے. بلال صوفی ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، بہت بڑا وکیل ہے پاکستان کا. تو وہ ہم گئے تھے، اور اس میں بلال صوفی اور میں، ہم دونوں کو اسٹینڈنگ پوزیشن انہوں نے فرسٹ دی تھی. کیا بات ہے. تو اور بھی بچے تھے، فاطمہ جناح کے، کنگ ایڈورڈ کے. تو اس زمانے میں جب میں جاپان گئی تو وہاں پر میں نے جو دیکھا، میرے لیے بہت، سب دنیا بڑی عجیب سی تھی.
تو میں نے آ کر ایسے ہی باتیں کی ہیں. ڈاکٹر انور سدید اور جاوید یہ ہوا کرتے تھے سلیم اختر. تو ڈاکٹر انور سدید ہوتے تھے یہ قومی ڈائجسٹ، اور یہ شامی صاحب ہیں نا، مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کا اخبار پاکستان تب ابھی شروع ہی کیا تھا انہوں نے. تو خبریں اور ان میں تینوں اخباروں میں اور ان کے رسالے میں اس کی قسطیں چھپنے لگ گئیں. اچھا اس میں مجھے سلمہ ایوان آئی، کہتی ہے کہ لکھ چڑھیا مستنظر حسین تارڑ نے کہا. میں نے کہا میں نے تو جو دیکھا وہ لکھ دیا. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا، لیکن میں 9 قسطوں کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر مجھے سوال ایک میرے ذہن میں آیا، میں میچور بھی ہوتی جا رہی تھی چونکہ دنیا میں نے دیکھی. پھر اس کے بعد میں آسٹریا گئی، جب اور ملکوں میں، انڈیا گئی، بھارت گئی، یہ وہ. لیکن میرے اندر ایک سوال تھا، وائی دس ہیپن. وہ اس کا جواب مجھے امریکہ میں اتنے برس گزارنے کے بعد اب ملا، اور اب میں نے اس کتاب کو فنش کیا. باقی 7 چیپٹرز اب فنش کیے. کیا بات ہے. تو it took around like 33 years to finish this book. Wow. So this book is very close to me. تبسم کاشمیری صاحب جو اس وقت اوسلو اس میں تھے، اساکا یونیورسٹی میں، تو ان کو بھی ہم نے وزٹ کیا اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. تو یہ دس از مائی سفر نامہ آف دیٹ. اس کی ٹرانسلیشنز بھی بہت ساری زبانوں میں جی، اس کی ایک تو جاپان والے کروا رہے ہیں، وہ یونیورسٹی والے، وہ تقریباً فنش ہو گئی. لیکن اس کی وہ اناگوریشن ایمبیسی ہماری امریکن جاپنیز ایمبیسی میں ہوگی، اور واشنگٹن ٹائمز والے کروا رہے ہیں یہاں پہ. انگریزی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. تو اب دیکھیں، باقی جرمن تو مجھے نہیں آتی، لیکن وہ ڈاکٹر کرسٹینا کہہ رہی ہیں کہ بینا میں کرواؤں گی، یا چونکہ ڈاکٹر کرسٹینا کا بھی اس میں ذکر ہے. ہم نے جاپان جو ہم نے جرمنی کے لیے قاعدہ بنایا تھا نا، ڈاکٹر کرسٹینا بنانے آئی تھی، اس میں نے ان کے ساتھ دیا تھا. تو ابھی لاسٹ ایئر جب میں گئی جرمنی تو انہوں نے پھر اس کے اوپر لیکچر بھی کروایا. تو ہم لوگوں نے، وہ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اردو کی بستیاں بستی یوں نہیں آباد کرنی، آپ نے اس کی بیج لگانا ہے. تو بیج مٹی میں لگائیں گے تو پودے تو پھر بنتے جائیں گے، اس بیج سے بنتا جائے گا سب کچھ. تو خالی مشاعرہ کروانا کام نہیں ہے، اس کا ماحول بنانا بہت ضروری ہے. شعر لکھنے سے زیادہ شعر کے اندر کبھی مت جھانکنا. میرا اتنا کہنا، یہ میری ہی ایک نظم کا آخری ہے. شاعری کو دل لگی کہتے ہو تم، کیا دل کی لگی معلوم ہے؟ شعر کیا ہے زیست کا سامان ہے، شعر میری روح ہے، وجدان ہے. جتنا چاہو مجھے دکھ دیتے رہو، لیکن میرا اتنا کہنا ماننا، شعر کے اندر کبھی مت جھانکنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو آپ نے ایک حصہ سنایا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی پوری نظم سنائیں ہمیں سامعین کے لیے. جی، میں مجھے زبانی تو بہت چیزیں کم یاد اب رہنے لگی. پہلے مجھے سارے دیوان تھے، لیکن ایک سنا دیتی ہوں جو میرے دل کے بھی بڑے قریب ہے. جھومر. مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے، مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے، امیدوں کا نہیں، نہ خوابوں اور امنگوں کا. کہ میں نے اس کی لڑیوں میں ہنسی موتی نہیں ٹانکے، کہ میں نے اس کی لڑیوں میں ہنسی موتی نہیں ٹانکے، کئی آنسو پروئے ہیں. مجھے اس جاں فضا جھومر کو ماتھے پہ سجانا ہے، نیا ایک گھر بسانا ہے. بس اتنا سا میری یادوں کا بے رونق فسانا ہے، مجھے جھومر پہننا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین، آج آپ کی ملاقات بینا گووندی صاحبہ سے ہوئی. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کی یہ کاوش یوں ہی چلتی رہے گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور لنک کو اور اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.